ان آیات کو بنیاد بنا کر صحابہ پر طنز کرنا یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ تو چھوٹی سی مصیبت ہے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، حضور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ جذبہ تھا صحابیات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو روانہ کر دیا اور ایک بھی نہیں رکھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا۔ یہ ان کا جذبہ جہاد تھا۔ کافروں کا مکر و فریب کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ناکام رہے گا اور کبھی بھی اہل ایمان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 16 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ غزوہ بدر اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی فتح ثابت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی سربلندی اور اس میں اہل ایمان کو مزید عزتیں عطا فرمائیں۔ اہل ایمان کو یہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ جب بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھانی ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، سینہ تان کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہادر لوگ پسند ہیں، جہاد کے اندر ڈٹے رہ جانے والے لوگ پسند ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی میدان جہاد سے فرار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ناراضگی کا حقدار ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی حکمت عملی کے تحت میدان جہاد سے ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے یا دوبارہ واپس پلٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام رکھتا ہے، تو وہ جنگی چالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جنگی حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لینا، اس طرح کی کوئی حکمت عملی ترتیب دے لینا وہ درست ہے، لیکن میدان جہاد سے بھاگ جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص بھی اس دن پیٹ پھیرے گا، ہاں الا متحرفا لقتال، وہ جہاد کے لیے ایک طرف ہوتا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے کسی لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے واپس آتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ویسے پیٹ پھیر کر میدان جہاد سے بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ حقدار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے صحابہ اکرام کو بیان فرمائیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کو بنیاد بنا کر صحابہ پر طنز کرنا یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسا ہوا تھا غزوہ احد کے اندر یا غزوہ حنین میں، وہ صورتحال ایسی ہو گئی، مشکل ایسی پیش آ گئی کہ صحابہ کرام کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور کچھ صحابہ کرام اس سے میدان جہاد سے ہٹ بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس فعل پر معذرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی فرما دی. جب اللہ معاف فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبول فرما رہے ہیں، تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرے یا ان پر اعتراض کرے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت یوں فرمائی. اور اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے کس طرح ڈٹ کر کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، تو ہم ان کی بہادری پر اش کر اٹھیں گے. غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر اور دیگر غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دیں، اور بلکہ اپنی اولاد تک خواتین نے پیش کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ درست ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور آپ کو جنگ میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ بس ہماری اولاد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور جام شہادت نوش کر جاتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ تو چھوٹی سی مصیبت ہے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، حضور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ جذبہ تھا صحابیات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو روانہ کر دیا اور ایک بھی نہیں رکھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا. یہ ان کا جذبہ جہاد تھا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. یعنی غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے تھے تو فرمایا کہ یہ تمہاری جو بھی طاقت تھی وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، اور اللہ کی طاقت کے ساتھ تم لڑتے رہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھیں، ولکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے اور جنگ عروج پہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی یا ریت کی لی اور آپ نے شاہت الوجوہ کہہ کے کافروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا سارے کافروں کی جو ہے وہ آنکھوں میں پڑ جائے، کسی کا منہ کسی طرف، کسی کا کسی طرف، کسی کا کسی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب وہ جو مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نصرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، صحابہ کرام کے ساتھ تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، اجر حسنہ عطا فرمائے. یہاں بلا کا معنی اجر کیا گیا ہے، ان کو انعام عطا فرمائے جو بہترین انعام ہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ بات یاد رکھ لیں یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کر دے گا. کافروں کا مکر و فریب کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ناکام رہے گا، اور کبھی بھی اہل ایمان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب رخ خطاب ان کافروں کی طرف ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے، لو فقد جاءکم الفتح، اب فیصلہ تمہارے پاس آ گیا. یہ جب کافر روانہ ہوئے تھے نا تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے جو حق پہ ہے یا اللہ تو اسے فتح عطا فرما، فیصلہ فرما دے. آج جو ہے وہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، حق پہ کون ہے اور غلطی پر کون ہے. تو چونکہ یہ مکہ والے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے مجاور اور متولی ہیں، اور دیکھیں ہم کعبہ کے اب بھی رکھوالے ہیں اور ان کو ہم نے یہاں سے نکال دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہ ہوتے تو خانہ کعبہ کے پاس وہ رہتے. ہم مہمانوں کو جو حاجی ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں اور حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں. تو اللہ کے ہم محبوب لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ آج جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو پھر فیصلہ ہو گیا، تم کہہ رہے تھے فیصلہ ہو جائے تو پھر فیصلہ تمہارے پاس آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب تم رک گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی غزوہ بدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی، یہ تمہارا ایک سبق تھا. اب کافروں اگر تم رک گئے باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کو نہ چھیڑنا، ان کو پریشان نہ کرنا، یہ ایک سبق ہے تمہارے لیے.
وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم دوبارہ آؤ گے پھر ہم بھی دوبارہ آئیں گے. یعنی اگر تم نے اہل ایمان کو دوبارہ پریشان کیا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے دوبارہ، تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا گروہ ہرگز تمہارے لیے کوئی بھی فائدہ بخش نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تو اہل ایمان کے شامل حال رہے گی، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی تائید اور نصرت نہیں ہے. ان آیات مبارکہ سے ہمیں علم ہوا کہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اہل ایمان کو کفار کے خلاف جہاد میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اہل ایمان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں اور اپنے فضل اور کرم سے نوازتا ہے، اور دشمنوں کو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کے ساتھ ہوں. تو ہمیں ایمان کو استقامت کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.